الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ چند جمعوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے. آپ کے مقام قرب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جمعے کی ان نشستوں میں، اور وہ سفر معراج کے ذریعے معجزہ اسراء کے ذریعے اور سفر معراج کو
بیان کرنا، اس سفر نامے کا ذکر کرنا، یہ سنت الہیہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اس کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اور بھئی سنت رسول اللہ بھی ہے اس کو بیان کرنا، اس لیے کہ احادیث متواترہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان کی ہے اس سفر نامے کی۔ تو معراج کا سفر نامہ بیان کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سراسر عبادت ہے، اور سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت ہے۔ اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے شان عظمت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھو، دو جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اور سورہ نجم کے شروع میں۔ دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کا ذکر کیا تو لفظ ابد سے ذکر کیا، حالانکہ مقام وصال ہے، ملاقات کا موقع ہے، محب اور محبوب کے قرب کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر تو ایسا لفظ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کو استعمال کرنا تھا جس سے آپ کی محبت کا اظہار ہو۔ سبحان الذی اسری بحبیبہ، اس لیے کہ حبیب اللہ بھی تو آپ کا لقب ہے، اللہ کے محبوب، حبیب کا لفظ نہیں لائے۔ چلیے، سبحان الذی اسری بنبیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، برسول ہی فرماتے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گی، اپنے نبی کو لے گی، اپنے حبیب کو لے گی، محبوب کو لے گی۔ نہیں، یہاں بھی ابد کا لفظ استعمال کیا، اور سورہ نجم میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا تو ابد کا لفظ بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، فرمائے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، عبد کو، رات کو لے چلی سیر کرائی۔ اور سورہ نجم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا، جب آپ کے پاس تشریف فرما ہو گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر پہنچ گئے، وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی آپ اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا چاہیے، جو بات کی آپ نے، جو باتیں ہوئی اس ملاقات میں، جو اللہ تعالیٰ نے کرنا چاہا وہ آپ کو وحی کے ذریعے کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا، یہ دونوں جگہ ابد ابد کا لفظ کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ بڑی حکمت ہے اس میں، غور کریں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہو نا اپنے درجے کے مطابق، تو اللہ کے عبد کامل بنو، جیسا میرے یہ محبوب عبد بنے ہیں۔ میرے عبد کا معنی ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے والا، کہ جو آقا مجھے حکم دے گا سر آنکھوں میں، اس پہ پھر نہ میں عقل کے گھوڑے دوڑاؤں گا، نہ کوئی برادری کو بیچ میں لاؤں گا، نہ کوئی معاشرتی اقدار کو دیکھوں گا کہ معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، کنبہ کیا نہیں۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے حکم کو مقدم رکھنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی پر، سیرت پر نظر ڈالیں، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا عملی طور پہ کر کے دکھاتے تھے، اس لیے آپ کو عملی قرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو عبد کا ایک اس لفظ سے جو آپ کی شان عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہ اور لفظوں سے نہیں پتہ چل سکتا تھا ہمیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے نا کہ یہ میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، جس کو اللہ یہ سرٹیفکیٹ دے دیں، وہ شخص تو کامیاب ہے دنیا و آخرت میں دونوں جہان، کہ اللہ نے حکم لگا دیا اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ کسی سے راضی ہو جائیں پھر ناراض نہیں ہوتے، اس کو اس رستے پہ چلنے ہی نہیں دیتے، ناراضگی والے رستے پہ۔ ہم صبح سے لے کے شام تک تسبیح پڑھتے رہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میں تیرا خادم، میں تیرا فرما بردار، بندے کی تسبیح کرتا رہے، عبد کی تسبیح کرتا رہے۔ اس سے وہ مقام نہیں حاصل ہوتا جو مقام خود اللہ کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ وہ خواجہ حسن دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے شاعر تھے، ان کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ اسی مضمون کو اپنے شعر میں، نثر کے اندر تو آدمی آدھا گھنٹہ بات کرتا رہے نا تو بڑی مشکل سے محفوظ رہتی ہے، سمجھ آتی ہے، شعر 2 مصروں کے اندر ہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے خواجہ حسن فرما رہے ہیں، فرمائے کہ بندہ حسن بسد زبان گفت کے بندہ تو ہم، کہ اے حسن، اے خواجہ حسن، تو اپنی زبان سے 100 مرتبہ بھی کہہ لے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، اس سے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں کہ تو میرا بندہ۔ فرمائے کہ بندہ حسن بسد زبان گفت کے بندہ تو ہم، بندہ حسن بسد زبان گفت کے بندہ تو ہم، تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہہ دے کسی کو کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے جو مقام اور درجہ اس کو حاصل ہوگا وہ اپنے کہنے سے نہیں حاصل ہوتا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف۔ اور بھئی دوسری، اگر یہاں نبی اور رسول کا لفظ استعمال کرتے تو شاید آپ سمجھتے کہ بھئی نبی، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے نبی بشر نہیں ہوتا، نور ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہوتا، انسان نہیں ہوتا، نور ہوتا ہے۔ یہاں نبی اور رسول کا لفظ استعمال کرتے تو اس سے اس معجزے کی جو عظمت ہے نا وہ سامنے نہیں آنی تھی، کیونکہ وہ تو رسول تھے، وہ تو نبی تھے، وہ نور ہوتا ہے، نور جہاں چاہے چلا جائے۔ عبد کا لفظ لائے، ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھ لو کسی ڈکشنری میں کہ عبد کے کیا معنی ہے۔ عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے کو، اس بندے کو جس کا جسم بھی ہو، اس کے اندر روح بھی ہو۔ جسد مع روح، جس جسم میں روح نہ ہو اس کو بندہ نہیں کہتے، اس کو لاش کہتے ہیں، لاش ہے، کچھ نہیں رہا اب یہ۔ اور جس میں روح بھی موجود ہو، جسم بھی اس کا موجود ہو، دونوں چیزیں کا مجموعہ ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ، اس کو کہتے ہیں بشر۔
انسان. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بندے کو لے کر گئے، اس کا مطلب ہے کہ صرف روح نہیں گئی وہاں، جسم بھی گیا ہے، جسم کے ساتھ روح بھی تھی. بعض لوگوں کا خیال ہے روحانی تھا جی یہ معراج کا سفر، جسمانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ بند کر دیا. کہتے ہیں اگر روحانی ہوتا تو میں کہتا یہاں اسرا بروحہ، اسرا بروح عبدہ، یوں کہتا میں کہ میں اپنے بندے کی روح کو لے گیا. نہیں بھائی، میں نے نہ روح کا لفظ بولا، نہ نبی کا لفظ بولا، نہ رسول کا لفظ. میں نے تو آسان سا لفظ بولا ہے جو ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے ذہنوں میں آ جائے کہ اب تو بندے کو کہتے ہیں. اور بندے کا لفظ عربوں کے اندر بڑا مشہور تھا. فرمائے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. تو اس سے جو شان آپ کی عظمت کہ اسی جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ آپ نے سدرۃ المنتہا سے اوپر کی بھی سیر کی، یہ آپ ہی کا کمال ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کسی کو نہیں ملا. اور بھی پھر ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ یہ سارا سفر جو ہے نا، خواہ زمین کا ہو، خواہ آسمانوں کا ہو، خواہ آسمانوں سے اوپر کا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے جو زمین کا سفر کروایا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے، معجزات دکھانے کے. اور بھئی وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں آسمانوں کا سفر کیا، آسمانوں سے اوپر کیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کا لفظ بھی استعمال کیا. فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِهِ الْأُخْرَى، بڑی بڑی نشانیاں ہم دکھائیں گے آپ. وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. وہاں بھی آیات معجزات کا ذکر ہے، یہاں بھی زمینوں پر بھی معجزات کا ذکر، وہاں بھی معجزات کا ذکر. ابد کے لفظ سے اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو بھی درست رکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا سفر آپ نے کیا، اس سارے سفر کے اندر ما فوق العادات چیزیں واقع ہوئی ہیں جو آپ کی عقل سے باہر ہے. بلکہ بہت سی چیزیں تو آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آسمانوں تک پہنچ ہی رہی، اس سے بھی بالا ایسی چیزیں اللہ نے دکھائی کہ قیامت تک وہاں آپ کی سائنس پہنچ ہی نہیں سکتی، آپ کی ٹیکنالوجی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں سے نبی کے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے کہ ہماری سائنس ٹیکنالوجی سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں. کہتے تو ہے یہ بڑی سائنٹیفک طریقے سے ثابت کیا گیا، یہ سچ ہے، ہم ایمان بھی لے آتے ہیں فوراً. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی سائنسدان آنے والے جھٹلا دیتے، کہتے نہیں بھائی یہ نظریہ صحیح نہیں تھا جو انہوں نے پیش کیا، ہم جو پیش کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. دیکھ لو آج کل بہت ساری چیزیں، انڈے کی زردی کے بارے میں کتنا ڈراتے تھے ڈاکٹر، نہ یہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول اس یہ نہیں کھانی. لوگ سفیدی کھاتے تھے، زردی چھوڑ دیتے تھے بڑی مجلس میں، کیوں جی یہ کولیسٹرول بڑھاتی ہے. بھئی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کوئی چیز نکمی تو پیدا نہیں کی، چلو ساری نہ کھاؤ تھوڑی سی کھا لو. نہیں، ڈاکٹر کی بات پر 100% ایمان ہے کہ منع کیا ہے. نبی کی بات پر اس طرح ایمان نہیں، اللہ کی بات پر اس طرح ایمان. وہ اکبر الہآبادی نے صحیح کہا نا، فرمایا کہ صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی، لیکن نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے زمینوں کو بھی پیدا کیا، آسمانوں کو بھی پیدا کیا. زمینیں بھی ساتھ پیدا کی، آسمان بھی ساتھ پیدا کیا.
اب ہم اس پہ تو ایمان لاتے ہیں کہ زمین ہے، نظر آ رہی ہے، سورج بھی اللہ نے پیدا کیا، جی ہاں ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے، چاند اللہ نے پیدا کیا، جی نظر آ رہا ہے پیدا ٹھیک ہے۔ آسمانوں کو نہیں مانتے کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہے نا ہمیں۔ خدا کو نہیں مانتے بہت سارے لوگ، نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بھائی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے جیسے زمین کو پیدا کیا ایسے آسمان کو بھی پیدا کیا، بالکل اسی طرح آسمان کا بھی وجود ہے، ایمان لانا ضروری ہے اس میں۔ اور 7 آسمان قرآن میں آیا، 7 سماوات طباقا، درجہ بدرجہ 7 آسمان پیدا کیا۔ ان کا کیا سائنسدان ہوگا، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا ان کی بات نہ مانو، نہیں مانو، لیکن جب خدا کی بات سے مقابلہ ہو تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں آسمان کا وجود نہیں، یہ تو حد نگاہ ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ جو حد نگاہ ہے اس کو ہم آسمان کہتے ہیں؟ آسمان تو اس سے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کلومیٹر اوپر ہوگا، یہ تو حد نگاہ ہم بھی کہتے ہیں حد نظر ہے۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ آسمان موجود ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں پہلے آسمان کی سیر کی، پھر دوسرے آسمان پہ گیا، پھر تیسرے آسمان پہ۔ اللہ نے تو ان کو مشاہدہ کروا دیا، یہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ تو نیچے ہی نیچے رہیں گے، پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے نبی کی سیر تو پہلے آسمان سے شروع ہو رہی ہے۔ تو ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بھئی عبد کے لفظ سے کہ اس سارے سفر میں خواہ وہ زمین کا سفر ہے خواہ وہ آسمانوں کا سفر ہے، ساری چیزیں خرق عادت سے ہٹ کے، عقل سے باہر، ٹیکنالوجی سے باہر۔ تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ بھی یہ جو اتنے کمالات، اتنے معجزات ایک بندہ ہو کے آ گیا، یہ بندہ نہیں ہو سکتا یہ خدا ہی ہو۔ جیسے کرسچن کو، عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی اللہ کا تیسرا حصہ کہتا ہے، ان کے بھی مختلف فرقے۔ لیکن چونکہ وہ آسمانوں پہ چلے گئے، دھوکہ لگ گیا انہیں کہ آسمانوں پہ تو خدا رہتا ہے۔ تو بھئی ہمیں بھی نہ دھوکہ لگ جائے کہ ہمارے نبی جو ہے آسمانوں پہ گئے، سدرہ پہ گئے، عرش معلیٰ پہ گئے، تو بھئی کہیں یہ خدا تو نہیں کہ وہی اوپر سے نیچے محمد اور محمد اوپر چلا جائے تو احد بن جائے، نیچے آ جائے تو احمد بن جائے۔ یہ دھوکہ لگا ہے کئی لوگوں کو، نہیں ہرگز نہیں۔ محمد یہ بندہ ہے، میرا بندہ۔ اللہ کے فرما رہے ہیں میں معبود ہوں، یہ عابد ہے، یہ میری عبادت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے عبد کا لفظ سے آپ کی جو شان عظمت کا پتہ چلتا ہے وہ اور لفظوں سے نہیں پتہ چل سکتا تھا ہمیں اور آپ کو۔ اور پھر عقیدہ بھی ہمارا صحیح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذکر، عظمت کا ذکر، بڑائی کا ذکر، کبریائی کا ذکر آپ کی، یہ ساری مخلوق کے اندر آپ کو جو اللہ نے قرب عطا فرمایا اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ بعد میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی نبی نے آنا ہی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، قرب بھی ختم ہو گئے۔ اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اس سفر کے اندر کیا حیرت انگیز واقعات پیش آئے، زمین کے سفر میں اور آسمانوں کے سفر میں، انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا